پاکستان میں 5G سروس کے آغاز سے متعلق حکومت کا حالیہ فیصلہ بظاہر ایک اہم اور خوشائند قدم دکھائی دیتا ہے، تاہم اس کے ساتھ کئی عملی اور زمینی حقائق بھی جڑے ہوئے ہیں جن پر سنجیدہ توجہ دینا ضروری ہے۔ وفاقی حکومت نے ملک میں 5G سپورٹ ممکن بنانے کے لیے موبائل فونز کی اپ گریڈیشن پر کام کرنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں 5G سپورٹڈ موبائل فونز کی تعداد نہایت کم ہے۔ وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ کے مطابق اگلے ماہ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی جا رہی ہے جو 7 مختلف بینڈز پر مشتمل ہوگی، جن میں سے 5 بینڈز پہلی بار پاکستان میں متعارف کرائے جا رہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ بہتر شرائط پر نیلامی کے ذریعے 6 ماہ کے اندر اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں 5G سروس کا آغاز کر دیا جائے گا، اور اگر اس اعلان کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 5G کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ صارفین کے پاس موجود موبائل فونز بھی ہیں۔ پاکستان کی بڑی آبادی آج بھی ایسے موبائل فون استعمال کر رہی جو 5G تو درکنار 4G کو بھی مکمل طور پر سپورٹ نہیں کرتے۔ ایسے میں موبائل فونز کی اپ گریڈیشن ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق عوام کی قوت خرید سے ہے۔ جب تک 5G سپورٹڈ موبائل فونز مناسب قیمت پر دستیاب نہیں ہوں گے، اس جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا محدود طبقے تک ہی محدود رہے گا۔ اور وفاقی وزیر کے مطابق ملک میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی بنیادی وجہ دستیاب اسپیکٹرم کی شدید کمی ہے۔ پاکستان تقریباً 24 کروڑ آبادی کے لیے صرف 274 میگا ہرٹز اسپیکٹرم پر موبائل انٹرنیٹ چلا رہا ہے، جو تکنیکی اعتبار سے ایک غیر متوازن صورتحال ہے۔ خود وزیر IT نے اس کی مثال یوں دی کہ بالکل ایسا ہے جیسے 4 لین کی ٹریفک کو 2 لین کی سڑک سے گزارا جا رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتار نہ صرف سست ہے بلکہ اکثر اوقات غیر مستحکم بھی رہتی ہے۔ اگر واقعی بڑے پیمانے پر اسپیکٹرم آکشن ہو جاتا ہے تو اس سے نیٹ ورک کی گنجائش میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو MVNO یعنی موبائل ورچوئل نیٹ ورک آپریٹرز کا پاکستان میں متعارف ہونا ہے۔ یوفون اور ٹیلی نار کے انضمام کے بعد ملک میں موبائل کمپنیوں کی تعداد کم ہو کر 3 رہ گئی ہے، جس سے مسابقت محدود ہو گئی ہے۔ MVNOs کے آنے سے نہ صرف مقابلے کی فضا بہتر ہوگی بلکہ نئی سرمایہ کاری اور بہتر سروسز کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے، تاہم اس کے لیے مؤثر ریگولیٹری فریم ورک اور شفاف پالیسی ناگزیر ہوگی۔ حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے یہاں کٹ لگائیے گا حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے فائبرائزیشن اور سب میرین کیبلز کے منصوبوں کا ذکر بھی کیا گیا، جو بلا شبہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ پچھلے چند برسوں میں 3 نئی سب میرین کیبلز کا پاکستان آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈیٹا کی بین الاقوامی گزرگاہوں پر توجہ دی جا رہی ہے، مگر اصل مسئلہ آخری صارف تک تیز اور مستحکم انٹرنیٹ کی فراہمی ہے، جس کے لیے ضلعی سطح پر فائبر نیٹ ورک کا بروقت اور مؤثر نفاذ ضروری ہے۔ اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ 5G ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے ایک ممکنہ گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب پاکستان دنیا کی 4تھی بڑی فری لینسنگ معیشت بن چکا ہے اور IT سیکٹر سالانہ 20 سے 21% کی شرح سے ترقی کر رہا ہے۔ تاہم سوال یہ ہے، آیا یہ تمام اعلانات صرف بیانات کی حد تک محدود رہیں گے یا عملی شکل اختیار کریں گے؟ اصل امتحان یہی ہوگا کہ 5G عام صارف کے لیے کتنی جلد اور کتنی حد تک قابل استعمال بنتی ہے، کیونکہ قابل اعتماد انٹرنیٹ کے بغیر ڈیجیٹل ترقی محض ایک خواب ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔